اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا مضبوط یقین ابھی تمہارے اندر پیدا نہیں ہوا تو کم سے کم اتنا تو ضرور سوچو یہ بات پکی ہے کہ تم کو خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک مرید آیا، آ کر پوچھنے لگا حضرت میری نماز آج تک صحیح نہیں ہوئی، کبھی رکوع کی تسبیح پڑھتا ہوں تو سجدے کی تسبیح بھول جاتا ہوں، سجدے کی تسبیح پڑھتا ہوں، رکوع کی تسبیح بھول جاتا ہوں، کبھی اتحیات پڑھتا ہوں، درود شریف بھول جاتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں تو دعائے معصورہ بھول جاتا ہوں۔ حضرت اکثر میری نماز میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے میں پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں کہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں کہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، حضرت کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں تجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اتنا سوچ لے کہ تجھے تیرا خدا دیکھ رہا ہے، تیری نماز سدھر جائے گی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا تجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تو صرف اتنا سوچ لے کہ تجھے تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ آج پڑھو نماز، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں پڑھے، آپ بہت اچھی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن آج پڑھو نماز، پڑھ کر دیکھو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرا سن رہا ہے، میرا سورہ فاتحہ میرا اللہ سن رہا ہے، میرا ضم سورہ میرا اللہ سن رہا ہے، میری تعریف میرا اللہ سن رہا ہے، میری تسبیح میرا اللہ سن رہا ہے، میرے نبی کا درود میرا اللہ سن رہا ہے۔ یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھو، ایک جملہ نماز کا نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ۔ اور اتنا خوف پیدا ہو جائے گا جب یہ تصور آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم اتنا خوف نماز میں پیدا ہو جائے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسے پڑھنے والوں کو میں نے بھی دیکھا ہے اور کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ سردی کے موسم میں اولیاء جب نماز پڑھتے تو پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ سیزن موسم سردی کا، گرمی میں پسینہ آتا، سردی میں پسینہ آتا، لیکن اولیاء صحابہ سردی کے سیزن میں نماز پڑھتے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب بھی نماز پڑھتے ہر نماز میں ان کے جسم کے پسینے کے قطرے زمین میں گرتے تھے۔ لکھا ہے کہ وہ جس جگہ پر نماز پڑھتے تھے پوری جگہ تر ہو جاتی، دو قسم کے پانی سے، ایک آنکھوں کے آنسوں کے پانی سے، دوسرا جسم کے پسینے کے قطرے سے۔ کسی مرید نے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پوچھا حضرت یہ سردی کا کڑاکے کی سردی ہے، آدمی لوگ تو اپنے گھروں کے اوڑھنے والے کمبل اوڑھ کر آ کر نماز پڑھتے ہیں اور آپ پتلے جھبے اور کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ آل رسول اہل بیت میں سے فرماتے ہیں کہ میاں یہ پسینہ میرا فطرت کا نہیں، خوف خداوندی کا ہے۔ میں جب نماز میں داخل ہو جاتا ہوں تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے میں اللہ کے سامنے ایک مجرم بن کر کھڑا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے۔ مجھے تو اس قسم کا ادب مسجدوں میں نظر نہیں آتا، البتہ لیڈروں کے سامنے نظر آتا ہے۔ یہ تواضع، یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ خوف لیڈروں کے سامنے۔ اچھا یجمان، اچھا جو ہاتھ بن کر جو تواضع
یہ گندے نافرمان عبادت سے دور اور خالی انسان کے سامنے آج ہمارا نوجوان جو پیش کرتا ہے، یہی تواضع اگر نماز میں کھڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا، سلام تو نماز کا بہت دور ہے، پہلی رکعت سے پہلے ولایت مل جاتی۔ کو ساتھی بھی لیڈر آگا نماز میں کیسے بدلے گی نماز ہماری؟ کیسے انقلاب آئے گا؟ کیسے تبدیلی آئے گی؟ حج کام کو گیا تھا، مطلب ایک جگہ پر گاؤں میں حاجیوں کو بھیج رہے تھے تربیت کے لیے، اس عاجز کو بلایا تو میں نے مقدمے میں ایک بات عرض کی تھی، حاجیوں کو ہوئی حج سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ کیا جانے والا عمل ہے، اس کی تربیت ہی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو روزانہ 5 مرتبہ پڑھی جانے والی عبادت نماز کی تربیت کی بھی امت کو ضرورت ہے۔ تربیت کا جلسہ نہیں، نماز کی تربیت کا بھی جلسہ رکھنا پڑے گا۔ ناراض نہ ہو میرے بھائیوں، آج بھی امت میں 90% لوگوں کو نماز صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے؟ 90% مسلمانوں کو نماز پڑھنا نہیں۔ نماز تو نماز پیارو، نوجوانوں تمہیں کھانا آتا ہے، پینا آتا ہے، بے حیا لباس پہننا آتا ہے، مرد بن کر پیدا ہو کر عورتوں کا زیور پہننا آتا ہے، لیکن اللہ کے بندے بن کر نماز پڑھنا نہیں آتا تم کو۔ سب آتا ہے تم کو، نماز تو نماز۔ محبوب صاحب میری بات غلط ہو جائے میرے لیے خوشی ہے، آج بھی امت میں 70-80% مسلمانوں کو وضو تک کرنا نہیں آتا۔ غسل کرنا نہیں آتا۔ اسی لیے 4 سجدوں کی نقل کو ہم نے نماز سمجھا۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں، جو حالت ہماری رہتی ہے، جو کیفیت ہماری رہتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی حالت ہوتی ہے، وہی کیفیت ہوتی ہے۔ کیا نماز کا اثر نہیں ہے؟ روزے کا اثر نہیں ہے؟ زکوٰۃ کا اثر نہیں ہے؟ آپ دیکھو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہر عبادت کا ایک رنگ ہے، ہر عبادت کا ایک اثر ہے۔ جو عبادت تمہیں کریں گے وہ اثر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تمام عبادتوں کو آپ ادا کریں گے، یہ کامل انسان اور مسلمان بن جاؤ گے۔ 50 سال سے نماز پڑھ رہے، 60 سال سے نماز پڑھ رہے، 25 سال سے نماز پڑھ رہے، کیا چیز ہماری بدلی بتاؤ میرے نوجوانوں؟ کیا ہمارا چہرہ بدلا؟ کیا ہمارا لباس بدلا؟ کیا ہماری زبان بدلی؟ کیا ہماری نگاہ بدلی؟ کیا ہمارا خیال بدلا؟ کیا ہمارا تصور بدلا؟ کیا ہماری تجارت بدلی؟ کیا ہمارے جھوٹ اور سچ میں زبردست بیچ میں دیوار پیدا ہو گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر وہ نماز نہیں ہے، صرف ایک نقل ہے، ایک نقل ہے۔ بلکہ مجھے معاف فرما دے، جو نماز ہم کو نہیں بدلتی، جو نماز آپ کو نہیں بدلتی، وہ نماز نہیں ہے، ایک ایکسرسائز ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایکسرسائز ہے وہ بس۔ اور دشمنوں کی نگاہوں میں ہمارے رب کی ایک عبادت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں عبادت نہیں ہے۔
دو چیزیں اگر ہمارے سامنے ہو جائے عبادت میں نکھار پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے بچ جائیں گے، دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ دنیا کی حقیقت پتہ کب چلتا ہے؟ موت کے وقت چلتا ہے۔ وہ بتانے کے لیے میں یہاں تک آ گیا۔ دو چیزوں کا تصور سامنے رکھو، ایک اللہ کی ذات کا، ایک موت کا۔ سلامت رہے تب بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بیمار رہے تب بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، عیادت کرنے والا مر گیا، مریض ابھی تک زندہ ہے۔